بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خواتین کا مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا کیسا ہے؟ یعنی کیا کوئی خاتون کسی غیر محرم مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آج کل ہماری جو مسلمان خواتین ہیں وہ اس حوالے سے ذرا برابر خیال نہیں کرتی کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، پھر علاج کس طرح کا کروانا ہے، محرم ہے، غیر محرم ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اسی حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ تو اس مسئلے کی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صحیح احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ کیا مرد ڈاکٹر سے خواتین کا علاج کروایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں کروایا جا سکتا۔ سب سے پہلی حدیث سنن ابی داود کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حجامہ کی اجازت طلب کی کہ میں حجامہ کروانا چاہتی ہوں، جو کپ لگائے جاتے ہیں خون نکالنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فآمر ابا طیبہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ وہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو حجامہ لگائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسبت، میرا گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابو طیبہ کو حکم دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طیبہ کو حکم اس وجہ سے دیا، یا تو کان اخاہ من الرضاع، یا تو وہ رضائی بھائی تھا ام سلمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او غلام لم یحتلم، یا پھر ایک نابالغ بچہ تھا، یا تو ان کا رضائی بھائی تھا یا پھر نابالغ بچہ تھا۔ تو اس حدیث سے واضح طور پہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ علاج کی کیفیت کم سے کم پھر یہ ہے کہ علاج کی جو کیفیت ہے وہ دیکھنی چاہیے۔ اسی مناسبت سے اگر کوئی ایسا علاج ہے کہ جو یعنی کہ سطر کے اندر شامل ہوتا ہے یا پھر ٹچ کرنے کے مترادف ہے، جس سے ٹچ کرنا، اس کا چیک اپ اس طریقے سے کرنا، تو یہ بالکل اس طرح کا جو علاج ہے وہ مرد حضرات سے نہیں کروانا چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طیبہ کو حکم دیا۔ دوسری روایت ہے کہ عورتوں کی غیرت کے حوالے سے یا عورتوں کی جو پردہ ہے اس کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی ابو داود کی روایت ہے 4107 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک مخنث یعنی کہ ہجڑا شی میل آیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ کے پاس کھڑا ہوا ہے اور وہ کسی عورت کی تعریف کر رہا ہے، اس کے حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے پردہ کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ تو جو ازواج تھیں یا صحابیات تھیں اس کے بعد اس شی میل سے پردہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مخنث جو شی میل ہوتا ہے، جو ہجڑا ہوتا ہے، اس سے بھی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ پورا چیک اپ کروا رہی ہوتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروا رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نبض دکھا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح اور چیک اپ کروا رہی ہوتی ہیں۔ زیادہ باریکی میں نہ بھی ہو تو بھی یہ جو موٹا موٹا ٹچ کرنے والا چیک اپ ہے، اس حوالے سے اگر جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں تو ان سے علاج کروایا جائے۔ تیسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، بخاری کے اندر 5288 اور صحیح مسلم کے اندر 1866 حدیث نمبر ہے۔ فرماتی ہیں واللہ ما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النساء الا بما امرہ اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی عورتوں سے ایسی کوئی بیعت نہیں لی کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو۔ یعنی جو بیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے لی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صرف انہی احکام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
خواتین سے، جو مسلمان خواتین سے، ان سے بیعت لی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیعت لینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ یقول لہن اذا اخذ علیہن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے بیعت لے رہے ہوتے تو فرماتے قد بایعتکن کلاما، کہ میں نے تم سے زبانی بیعت لے لی، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں بیعت لینی ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ان سے زبانی عہد لے لیا کرتے تھے۔ ٹچ کرنا، ہاتھ ملانا، ایسا بالکل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے دوپٹے کا پلو وغیرہ ہوتا تھا یا ایک سائیڈ پکڑ لیتے، اس کے ساتھ عہد لیا کرتے تھے، بیعت لیا کرتے تھے، حالانکہ یہ اس طرح کی جو روایات ہیں وہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہیں۔ یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کو ٹچ نہیں کرتے، ان کے کپڑے کو بھی ٹچ نہیں کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو غیر محرم ڈاکٹر ہوتے ہیں دوسرے، ان لوگوں کا ٹچ کرنے کا جواز کہاں سے بنتا ہے؟ اب آئیے، جو مرد حضرات کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرتے ہیں یا پھر خواتین کسی غیر محرم کو ٹچ کرتی ہیں، کرواتی ہیں، اس کی وعید کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھی حدیث ہے، موجم الکبیر لطبرانی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے سر کے اندر لوہے کا کیل یا پھر لوہے کی جو سوئی ہوتی ہے اس کے سر کے اندر ٹھوک دی جائے، گھسیڑ دی جائے، یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ یعنی ایسا مرد یا ایسی عورت جو غیر محرم کو چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی بڑا خطرناک ہے کہ کوئی ان کے سر کے اندر لوہے کا کیل ٹھوک دے، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں۔ اس حوالے سے ہماری جو بالخصوص فیمیل سکالرز ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں بتاتی، باقی معاملات میں تو وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ آتی ہیں تو ان کا دل پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، یا پھر ان کو اس بات کا شک اور شبہ ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم نے اس طرح کا مسئلہ بیان کر دیا تو یہ جو خواتین ہمیں سنتی ہیں شاید یہ نہیں سنیں گی۔ تو اکثر آج میں حیران اس بات پہ ہوں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی میری کسی بات سے اتفاق کرتا ہے یا اختلاف کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی قسم مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے یا پھر نہیں پہنچایا، مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ ہر کسی کا اپنا ذمہ ہے، یہ پیغام پہنچانا یہ میرے ذمہ ہے، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا ذمہ ہے کہ میں آپ لوگوں تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچاؤں۔ تو کوئی کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، کوئی سنتا ہے، پسند کرتا ہے، یا پھر کوئی کسی کا دل دکھتا ہے اور سننا چھوڑ دیتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، جب تک اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو کما حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔